فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ہر ذی عقل ذی شعور انسان جو کلمہ اسلام پڑھنے والا ہے، آخرت پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والا ہے، ایمان اور اسلام کا دعوے دار ہے، تو اس کے دل کی سب سے بڑی تمنا، آرزو، خواہش اور امنگ یہ ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں پیش کیا جاؤں تو اس دن کامیابی، کامرانی، سرفرازی میرا مقدر بن جائے اور اس دن کی ذلت، رسوائی، نقصان اور خسارے سے میں بچ جاؤں. خواب و انسان واضح طور پہ ہلاکت کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی بسر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پہ کمر بستہ کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے دل کی سب سے بڑی خواہش اور طلب یہی ہے کہ مجھے آخرت کی نجات اور بخشش حاصل ہو جائے. کیا خیال ہے؟ ہم سب کی بھی یہی تمنا ہے، اللہ نصیب فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الکہف کی آخری آیت کے آخری حصہ میں آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا نسخہ اور قانون بیان فرمایا. سادے اور آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جو انسان آخرت کی فکر اور اس کی طلب رکھتا ہے، اس دن کی نجات اور کامیابی کا طلبگار ہے، تو اسے دنیا کی زندگی میں ایک کام کرنا چاہیے اور ایک کام نہیں کرنا چاہیے. دنیا کی زندگی میں ایک کام کرتا رہے اور دوسرے کے قریب نہ جائے. ایک کام کے کرنے سے، دوسرے سے بچ کر زندگی گزارنے سے اس کی آخرت کی نجات اور بخشش اللہ نے اسی میں رکھی ہے. جو کرنے کا کام ہے اس میں غفلت اور سستی اختیار نہ کرے، اور جس سے بچنا ہے اس کے قریب بھی نہ بھٹکے اور اس کے قریب بھی مت جائے. تو فرمایا آخرت کی نجات اس کا مقدر بن کر رہے گی. چنانچہ دیکھیے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، فَمَنْ فا کا معنی پس، من جو، کانا ہے
یرجو یرجو امید رکھتا، لقاء ربہ لقاء تاکہ ملاقات کرے، ربی ہی اپنے رب کی، لقاء ملاقات کی، ربی ہی اپنے رب کی۔ یرجو کے دو معنی ہیں۔ یرجو کا ایک معنی خشیہ، خشیت ڈر اور خوف کے معنی میں ہے۔ یرجو کا ایک معنی ڈر اور خوف، اس اعتبار سے معنی بنے گا فمن کانا، پس جو کوئی شخص یرجو ڈرتا ہے، خوف دل میں رکھتا ہے، خشیت ڈر اور خوف اس کے دل میں آ گیا، لقاء ربہ کہ کل قیامت کے دن میں اپنے رب سے ملاقات اور رب کا آمنا سامنا کیسے کروں گا، اللہ کے سامنے پیشی سے اور اللہ کی عدالت میں حاضر ہونے سے ڈر گیا کہ خود اللہ مجھ سے زندگی کا حساب کتاب لے گا، خود کائنات کا رب مجھ سے پوچھے گا کیا کچھ کر کے آیا اور کیا کچھ نہیں کر کے آیا، زندگی کے ایک ایک لمحہ اور لحظہ کا حساب وہ اللہ کی عدالت میں مجھے دینا ہوگا۔ جو اس دن کی اللہ کی عدالت میں پیشی حاضری سے یرجو ڈر گیا، تو فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ ڈر اور خوف دل میں رکھ کر کے ایک کام کرتا رہے اور دوسرے سے بچتا رہے، قیامت کے دن اس کی نجات اور بخشش یقینی ہو۔ سبحان اللہ۔ یرجو کا ایک معنی کیا عرض کیا؟ ڈر، خوف، اور یہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے، رب کے سامنے جواب دہی سے ڈر جانا اور اس کا دل میں خوف آ جانا، یہ جذبہ اتنا پاکیزہ اور خوبصورت ہے کہ صحیح معنوں میں اگر دل میں یہ چیز آ جائے تو اللہ خود اسے درست راستے پہ ڈال دیتے ہیں، کرنے کے کام اللہ اسے کرواتے ہیں، بچنے کے کاموں سے اللہ اس کی حفاظت خود کیا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی عدالت کی پیشی اور حاضری سے بندہ ڈر جائے۔ کیا ہو جائے؟ ڈر جائے۔ یہاں نشانی رکھو، 27واں پارہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفحہ نمبر 850، 850۔ سورۃ الرحمن مل گیا جی؟ رکوع سے دیکھیں، صفحے کے آخر سے چوتھی سطر، سورہ رحمان کی آیت نمبر 46، 45 کے بعد 46، صفحہ 850۔ جی نہیں ملا؟ 27واں پارہ، سورہ رحمان، صفحہ 850، رکوع سے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، مل گیا؟ وَلِمَنْ واو کا معنی اور، لمن واسطے اس کے ہے جو خافا ڈر گیا، مقام ربی اپنے رب کے سامنے حاضری سے، اس کی عدالت میں پیش ہونے سے، مقام کھڑے ہونے سے، ربی اپنے رب کے سامنے،
اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس دن کی عدالت اور پیشی سے خافا، کیا ہو گیا؟ ڈر گیا۔ تو فرمایا اس کے لیے ہیں جنتان، دو جنتیں۔ جنت کا معنی باغ، جنت کا معنی باغ، اور جنتان دو جنتیں، یعنی دو قسم کے باغات، باقیوں سے دوہری اور ڈبل نعمتیں، باقی اہل جنت سے ڈبل اور دوہری نعمتیں۔ کس کے لیے؟ عمل، اور اس میں جوہر کیا ہے؟ لمن خاف مقام ربی، یہ جملہ سمجھو۔ اس کے لیے اللہ نے دو قسم کے باغات، دوہری ڈبل نعمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے پاس عمل اور جوہر کیا ہے؟ لمن خاف مقام ربی، اپنے رب کی عدالت میں پیش ہونے سے، حاضری سے خافا، خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا۔ ہائے ہائے، دنیا کی عدالتوں کی پیشی اور حاضری سے لوگ ڈرتے ہیں، یہاں تو رشوت بھی چل جاتی ہے، زوری زور کی سفارشیں بھی، طاقت بھی کام آ جاتی ہے، اور رشوتیں بھی کام آ جاتی ہیں۔ بابا قائد اعظم، یہ بھی چل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے، لیکن وہاں جو عدالت ہوگی، وہاں ایسی کوئی صورت چل سکتی نہیں ہے۔ تو اس عدالت میں کیسے حاضر ہوں گا، اور کیسے وہاں جا کر اللہ کے سامنے میری جواب دہی ہوگی، حساب و کتاب ہوگا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ فرمایا اس کے لیے میں اللہ نے جنتانی، دو قسم کے باغات اس کا مقدر کر دیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی اپنے رب کی نعمتیں تم جھٹلاؤ گے اے جن و انس؟ ذواتا افنان، سبحان اللہ۔ یہ آگے اسی جنتان کی وضاحت آ رہی ہے۔ وہ باغات کیسے ہوں گے؟ ذواتا افنان، بڑے گھنے اور شاخوں والے، پھلدار شاخیں کے وہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی اپنے رب کی اے جن و انس تم نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا، بیچ ان جنتان کے، دو قسم کے باغات کے بیچ، عینانی، دو قسم کے چشمے ہوں گے، ٹھنڈے میٹھے پانی کے، تجریان، جو جاری ہوں گے، کبھی خشک نہیں ہوں گے، کبھی ان کا ذائقہ اور بو رنگت نہیں بدلے گی۔ تازے اور میٹھے پانی کے دو چشمے وہ برابر جاری رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا، بیچ ان دونوں باغات کے، من کلی فاکہۃ، ہر قسم کے میوہ جات ہوں گے، ہر قسم کے میوہ جات، فاکہۃ، ہر قسم کے پھل اور میوہ جات ہوں گے، زوجان، جوڑے جوڑے، زوجان، جوڑے جوڑے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، متکئین، تکیہ لگانے والے ہوں گے، ٹیک لگانے والے ہوں گے۔ کون؟ یہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے حاضری اور اس کی عدالت سے ڈر گئے، یہ تکیہ لگانے والے ہوں گے، علی فروش، ان پر بچھونوں کے، بطائنھا من استبرق، یہ آگے سب ان کی تفصیل آ رہی ہے۔ وجن الجنتین دان، تو یہاں یہ نعمتیں کن کے لیے؟ لمن خاف مقام ربی، عمل کیا ہے، جذبہ کیا ہے؟ ان کے پاس وہ جوہر اور ادا کون سی آئی جس پہ اللہ نے نعمتوں کا ان سے وعدہ کر لیا؟ وہ ہے قیامت کے دن کا ڈر اور خوف، اور قیامت کے دن کے احوال اور انقلابات میں بھی مین وہ مقام ہے، مقام ربی ہی، رب کے سامنے پیش ہونے کا، کھڑے ہونے کا، اور حساب و کتاب کے دینے کا۔ تو فرمایا جو اس سے ڈر گیا، صحیح معنوں میں اس کے دل میں
خوف آ گیا تو یہی وہ پاکیزہ جذبہ ہے جو اس کی دنیا و آخرت کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ ایک اور مقام بھی دیکھ لیں، اس پر آخری پارے میں آ جائیے۔ سبحان اللہ، صفحہ ہے 932، سورۃ النازعات، 932، صفحے کے آخر سے دوسری سطر، آیت نمبر 40، 39 کے بعد 40۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مل گیا جی؟ دیکھنا، وَأَمَّا، اور بہرحال وہ شخص، من جو خافا ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، مقام، مقام کھڑے ہونے سے، قیام سے مقام قائم ہونا، کھڑا ہونا، جو ڈر گیا مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، رب کی عدالت میں پیش اور حاضر ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کے دل میں آخرت میں تیرے سامنے حاضری کا ڈر اور خوف آ گیا؟ دعوت ہم سب کرتے ہیں، لیکن اس کا اثر کیا ظاہر ہوگا؟ اس جملے کو سمجھنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے دل میں ڈر اور خوف صحیح معنوں میں آئے گا۔ اس کی پہچان، علامت اور اثر کیا ہوگا؟ فرمایا اثر یہ ہوگا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَنَهَى النَّفْسَ، نہج کا معنی رکنا، نہج کا معنی وَنَهَى النَّفْسَ، اور رک گیا النفس، اس کا نفس، عن الہوا، خواہشات سے، من چاہی خواہشات سے رک گیا، اور دنیا کی زندگی میں اللہ کی طاعت و فرما برداری، دین کی تابع داری کرنے لگ گیا۔ کیوں؟ وہ اللہ کا ڈر جو دل میں آ گیا، اسی اللہ کے ڈر نے، آخرت کے فکر نے، رب کی عدالت کی پیشی اور حاضری کے خوف نے اسے خواہشات کا بندہ بنانے سے بچا کر کے رب کا صحیح معنوں میں بندہ بنا دیا۔ اور زبان سے میں کہوں میں اللہ کی عدالت میں پیش ہونے سے ڈرتا ہوں، اور کروں وہی جو جی میں آئے، نہ اللہ کے حکموں کی پرواہ، نہ عمل عبادت کی پرواہ، نہ فرائض کا اہتمام، چلوں اپنے نفس اور خواہشات کے پیچھے، تو یہ پھر اللہ کا ڈر دل میں موجود نہیں، وہ صرف زبان تک بات ہے۔ دل میں جب اللہ کا ڈر اور خوف اتر جائے گا، اس کی علامت اور اثر یہ ہوگا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کا نفس وہ خواہشات کی تابع داری سے بچ کر اللہ کی طاعت و فرما برداری میں آ جائے گا۔ لیکن یہ مقام پیدا کرنا ذرا مشکل ہے۔ اللہ سے مجھے ڈر ہے، خوف ہے، اس کی عدالت میں پیشی سے خوف ہے، یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس کو دل میں اتارنا، دل میں اس کو اتارنا اور اپنے دل سے یہ بات منوانا کہ واقعی میرا دل ڈر چکا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ سامنے بیٹھے ہوں کو منوانا، سنانا آسان ہے، پر یہ جو اندر بیٹھا ہے نا، اسے سنانا بھی مشکل ہے، منوانا اور مشکل ہے۔ یہ اندر بھی ایک بیٹھا ہے نا ہم سب کے، اس کی تربیت بہت مشکل ہے۔ تو فرمایا اللہ کے سامنے پیشی اور حاضری کے ڈر اور خوف کا اثر یہ ہوگا، وَنَهَى النَّفْسَ، کہ رک گیا اس کا نفس، عن الہوا، خواہشات، الہوا خواہشات، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، سبحان اللہ، فَا کا معنی پس، اِنَّا بولو،
بے شک الجنت، پس بے شک جنت ہے، ہی المأوا، مأوا کا معنی ٹھکانہ، پکا ڈیرا، ہی المأوا، بس اس شخص کے لیے پکی بات ہے، شک نہ کرنا، یقینی حتمی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الجنت ہی المأوا، جنت اس کا ٹھکانہ اور مقدر بنے گی۔ عمل کون سا ہے؟ من خاف مقام ربہ، کس پہ جنت کا وعدہ ہے؟ من خاف مقام ربی، لیکن یہ دل میں اترے، زبان تک نہ رہے۔ واقعہ سنتے ہو نا بخاری کی حدیث میں، 99 آدمیوں کا قاتل، بارہا سنا ہوا ہے، 99 آدمی قتل کر کے پھر کیا ہو گیا؟ ڈر گیا۔ ایسے ہی ہوا تھا نا، ڈر گیا کہ 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کیسے حاضر ہوگا؟ اللہ کی عدالت کی پیشی اور حاضری سے ڈر گیا، لیکن ڈر ہماری طرح اس کی زبان تک نہیں رہا، اس کے دل میں خوف اترا۔ جب دل میں خوف اترا تو پھر دل نے اسے چین اور اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیا، نکلتا ہے مارے مارے، کسی کو جا کر معلوم کروں کہ میرے لیے رب سے سلو کرنے کا راستہ کیا ہے۔ صوفی سے پوچھا، اس نے مایوس کر دیا، یہ سمجھا کہ یہ اندر سے بے ایمان ہے، جو رب سے بدظن اور مایوس کرتا ہے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن وہ خوف دل میں اتر چکا تھا اللہ کی عدالت کی پیشی اور حاضری کا۔ اس صوفی کو قتل کرنے کے بعد بھی اندر کے خوف نے اسے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا۔ پھر کسی اہل علم کی تلاش میں نکلا اور اس نے آگے سے جو مشورہ دیا کبھی اس پہ غور کرے، وہ آسان نہیں ہے اس میں عمل کرنا۔ اس نے کہا یہ بستی چھوڑ دو، یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، فلاں شہر اور بستی میں جاؤ، وہاں موحدین اہل دین رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، آپ کو پاکیزہ ماحول معاشرہ ملے گا، وہاں جا کر توبہ کرنا، یہاں تو برا معاشرہ ہے، توبہ شاید 1 گھنٹہ بھی آپ کی برقرار نہ رہے، پھر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، ادھر جا کے توبہ کرو اور بقیہ زندگی ادھر بسر کرو۔ تو گھر بار سب کچھ مال متا چھوڑ چھاڑ کے نکل پڑنا یہ آسان نہیں۔ ہم تو 4 قدم چل کے مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے کہ نماز با جماعت پڑھ لیں، وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے۔ یہ کہنا سننا آسان ہے پر کرنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ اسی قدم پہ چل نکلا، کیوں؟ وہ خوف اندر اتر چکا تھا، یا اس کے سامنے سب کچھ اسے آسان نظر آ رہا ہے، صرف ایک ہی اس کا مطمع نظر اور ہدف ہے، اللہ سے صلح ہونا۔ وہ چل نکلا، کیوں؟ خوف دل میں اتر چکا تھا۔ تو جب تک یہ چیز دل میں نہیں اترے گی تب تک زبانی خالی خولی دعوے ہیں جن کا کوئی اعتبار کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی عدالت کا خوف اور اس دن کے حساب و کتاب کا ڈر، اس کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آ جائیے، صفحہ نمبر کیا تھا جی؟ 486۔ آ جاؤ۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، یرجو پہلا معنی کیا عرض کیا؟ یرجو بے معنی خشیت، اللہ کا ڈر اور خوف، لقاء ربہ اپنے رب کی ملاقات اور حاضری کا ڈر، یہ بہت پاکیزہ اور خوبصورت جذبات ہے، اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا معنی ہے یرجو، رجا سے، رجا کا معنی ہوتا ہے امید، رجا کا معنی امید، تو معنی ہوگا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پس جو شخص امید رکھتا ہے، اس کے دل کی طلب اور تمنا ہے لقاء ربہ، کہ اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ قیامت کے دن میں کامیاب ملاقات۔ کون سی ملاقات؟
کامیاب ملاقات اپنے رب سے کرنا چاہتا ہے، اس کی امید اور طلب اور تڑپ رکھتا ہے۔ اس کے لیے نسخہ ذکر کیا کہ ایک کام کرے اور ایک نہ کرے۔ کرنے کا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، فَلْيَعْمَلْ، پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، فَلْيَعْمَلْ، پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، لیکن عمل کیسے کرے؟ عَمَلًا صَالِحًا، کتنے عمل؟ عملاً صالحًا، سمجھنا مطلق عمل کرنے کی بات قرآن نے نہیں کی، بلکہ ساتھ قید اور شرط کو ذکر کیا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یہ شرط ہے۔ پس چاہیے کہ وہ عمل کرے عملاً، ایسے عمل صالحاً جو صالح ہوں، جو صالح عمل ہوں۔ صالح عمل وہ ہوتا ہے عمل کے اس میں رضا کس کی ہو؟ اللہ کی۔ وہ عمل خالصتاً کس کے لیے کرے؟ اللہ۔ اس میں کوئی ذاتی مفاد، غرض اور مقصد۔ یہ مرحلہ انتہائی مشکل ہے، یہ مرحلہ انتہائی مشکل ہے۔ اتفاقی یہ ابھی انہی دنوں میں میرے ذہن میں ایک خیال آیا، تم بھی یہ چیز سوچا کرو، تنہائی اور خلوت میں، کہ آج سمیت مولویوں کے معاشرے میں ہم جتنے عمل، عبادت، دینداری اپنا کر رہے ہیں، ان میں سے کون سے اور کتنے اعمال ہیں جن پہ آخرت کا نتیجہ اور اجر و ثواب مرتب ہوگا؟ یقین جانے بالکل قلیل بھی نہیں، اقل، قلیل سے بھی قلیل مقدار نظر آتی ہے ان اعمال کی جو محض اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ذہن حاضر رکھیں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اکثر ہمارے معاشرہ میں پبلک، قوم، برادری وہ ہے جن کے اعمال کفریہ، شرکیہ، بدعیہ، بدعات والے اور رسومات پر مبنی ہے۔ کیا خیال ہے ان اعمال پر ان لوگوں کو کوئی آخرت میں اجر ملے گا؟ ذرا میرے ساتھ تو میرے ذہن حاضر رکھ کے بات کو سمجھو۔ کفریہ اعمال لوگ کر رہے ہیں، شرک والے اعمال لوگ کر رہے ہیں، بدعات پہ مبنی لوگ نیک بظاہر اعمال کر رہے ہیں، رسومات لوگ نیکی کے روپ میں کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی عمل پر آخرت کا اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ سب ذہن سے نکال دو اور معاشرے سے انہیں ذہنی طور پہ الگ کر دو کہ انہیں آخرت میں اس پر کوئی اجر اور فائدہ نہیں ملے گا۔ سمجھنا بات۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ ہے، ان میں یہ خرابیاں نہیں ہیں، کفر، شرک، بدعات، رسومات یہ نہیں ہے، صحیح العقیدہ اہل ایمان ہے، صحیح العقیدہ۔ ان کے جو اعمال، عبادات ہیں اس میں کئی خرابیاں ہیں، ریاکاری ہے، غیر کا دکھلاوا، اپنے آپ کو عبادت گزار، دیندار معاشرے میں کہلوانا، باور کرانا۔ کیا خیال ہے ان اعمال پہ آخرت کس کو کوئی اجر ملے گا؟ جس میں ریاکاری داخل ہو گئی، غیر کا دکھلاوا، غیر کی خوشنودی، اس میں آخرت پہ کوئی اجر قطعاً نہیں ملے گا۔ بے شک کرنے والا موحد ہے پر ریاکاری آ گئی تو اس کا عمل یہی دنیا میں رہے گا، آخرت میں اس موحد کے عمل پہ بھی اجر نہیں ہوگا۔ دوسری خرابی موحدین کے اعمال میں نوٹ کی خاطر پیسہ مقصود ہے، اس عمل، نیکی، دینداری سے مقصد پیسہ، اس کو اس کا معاوضہ پیسے، دنیا کی دولت کی صورت میں دنیا میں مل گیا، آخرت میں اس پر اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ نوٹ یا ووٹ مقصد ہے، اس کو بھی دنیا میں ووٹ مل جائیں گے، آخرت میں اس کے نیکی کے اوپر کوئی اجر
نہیں مرتب ہوگا، یا ہم دیگر اعمال کرتے ہیں جن سے دنیاوی مقصد چاہتے ہیں، ورد وظائف کرتے ہیں، یہ جو صوفی بیٹھے ہوتے ہیں یہ 24 گھنٹے اللہ کے ذکر اور تسبیحات اور مخصوص وظائف میں گزار دیتے ہیں، رات دن پورا، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا نہیں ہوتی، یہ دنیا میں اپنی دکانداری چلانا مقصد ہوتا ہے، ان کو دنیا میں اس کا عوض مل جائے گا، بدلہ، آخرت میں اس پر کوئی اجر مرتب نہیں ہوگا، آخرت صرف اس عمل پہ نتیجہ دے گی، آخرت میں اجر اور ثواب صرف اس عمل پہ ملے گا کہ جو عمل آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا، کہ اس کا بدلہ، اس کا اجر مجھے آخرت میں چاہیے، دنیا میں آپ ایک ذرہ بھی اس سے نفع اور فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہتے، صرف وہی آخرت کے لیے عمل ہے اور بس۔ اب اس آئینے میں ہم دیکھیں کتنے اعمال پیچھے رہ جائیں گے جو صرف آخرت کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ایک تو ہے غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ تو شروع میں الگ ہو گئے، ایک وہ اعمال ہیں اہل توحید کے، صحیح العقیدہ لوگوں کے، جو کرتے تو ہم خالص اللہ کی عبادت ہیں، لیکن اس میں ہمارے مقاصد دنیاوی ہوتے ہیں، تو وہ دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے، آخرت میں اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہاں پہ ایک آیت دکھانا چاہتا ہوں، وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے، 12واں سپارہ دیکھو، سورہ ہود، جلدی جلدی، اللہ جل شانہ، صفحہ نمبر 355، 355، پہلی سطر صفحے کی، سورہ ہود، آیت نمبر 15۔ مل گیا جی؟ سمجھنا اس آیت کو اور نوٹ کر لو، اس کا ترجمہ بار بار ترجمے والے قرآن سے دیکھو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ من کانا، کرو مانا، جو شخص یریدو چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیاوی نفع اور بدلہ، یہی دنیا میں مجھے ملنا چاہیے، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت، نوفی، ہم پورا پورا دے دیتے ہیں، الیہم، ان کو، الیہم، ہم پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں ان کو، یہ جو دنیا اور اس کی زیب و زینت اور منافع چاہتے ہیں، ہم پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، الیہم، ان کو، اعمالہم، ان کے نیک اعمال کا، ان کے عملوں کا ہم دنیا میں اس کا پورا پورا عوض اور بدلہ دے دیتے ہیں، فیہا، اسی دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، حالانکہ وہ بیس اس دنیا کے، لا یبخسون، وہ ناکام رہتے ہیں، اور وہ اس میں نقصان اور خسارے میں رہتے ہیں کہ انہوں نے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں تھوڑا سا لے لیا اور اللہ نے ان کو دے دیا، تو ان کے اعمال کا معاملہ یہاں دنیا میں برابر ہو گیا۔ رہی آخرت تو اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیسا لہم، لیسا نہیں ہے، لہم واسطے ان کے، فی الآخرتی، آخرت میں، الا النار، مگر آخرت میں آگ کا عذاب ہے، وحابطہ، اور برباد ہو گیا، ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے صنعت کاری اور جو کچھ عمل کیے، فیہا، اس دنیا میں، ضائع ہو گیا، یعنی دنیا میں اس کا ان کو اجر اور عوض بدلہ مل گیا، وباطل، اور باطل ہونے والے ہیں، ما کانوا، جو وہ تھے دنیا میں، یعملون، کیا کرتے، عمل کرتے۔ تو دنیا میں اس کا بدلہ چاہنے والا، اسے رب دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے،
اور ان عملوں پر آخرت میں کوئی اجر نہیں مرتب ہوگا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، صالح عمل وہ ہے صفحہ 486 کہ جس میں سب سے عمل کس کی رضا ہو؟ اللہ کی رضا ہو۔ وہ عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، دنیا میں ایک رتی برابر بھی اس سے فائدہ اور نفع حاصل نہ کرنا چاہے، اللہ خود دیتا رہے تو اس کی مرضی ہے، یہ عمل کرنے والے کے دل میں دنیاوی کوئی غرض اور مفاد نہ ہو۔ اور دوسری شرط ہے کہ وہ عمل عین شریعت کے مطابق ہو، نبی علیہ السلام کی اطاعت اور سیرت و سنت اور تعلیمات کے موافق ہو، بدعت اور رسم نہ ہو۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پس چاہیے کہ وہ عمل کرے عمل ستھرے، صالح، پاکیزہ۔ اور صالح عمل وہی ہے جس میں موٹی یہ دو شرطیں ہوں، اول صرف اللہ کے لیے وہ عمل خالص کرے، اس میں کوئی غیر کا حصہ، ذاتی مقصد شامل نہ ہو۔ اگر اس آئینے میں دیکھیں نا، نتیجہ بہت خطرناک ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ بھی معاملہ مفاد پرستی والا کرتے ہیں، اللہ سے بھی ہم مخلص ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جب انسان خوشحالی میں ہوتا ہے تو نہ اسے مسجد یاد، نہ نماز یاد، نہ کوئی عمل عبادت بھی یاد۔ جب تھوڑا سا اللہ جھنجھوڑتا ہے نا، کوئی نہ کوئی پریشانی آئی، اب یہ نمازی بھی بن گیا، حاجی بھی بن گیا، تو قاضی بھی بن گیا، سب کچھ دیندار ہو گیا، کیا خیال ہے یہ اللہ کے لیے وہ خالص ہوا ہے؟ نہیں، یہ تو دنیاوی پریشانیاں ٹالوانا چاہتا ہے، دنیاوی اپنے مقاصد پورے کرانے کے لیے ہو جاتے ہیں یہ دین کی تاثیر اور برکت ہے، لیکن جن نیکی کے کاموں سے دنیاوی مقاصد ہم چاہتے ہیں، وہ دنیاوی مقاصد حل اور پورے ہوں گے، ان پہ آخرت میں نتیجہ اور اجر ملے گا۔ آخرت میں اجر چاہتے ہیں تو وہ عمل صرف آخرت کے لیے چھوڑ دے، دنیا میں کوئی اس سے مقصد اور غرض اس میں نہ رکھے۔ اور دوسرا کام جسے نہیں کرنا، وَلَا يُشْرِكْ، وَلَا کرنے کا کون سا کام ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اعمال صالحہ کب؟ وَلَا يُشْرِكْ، اور مت شریک ٹھہرا، یہ نہ کرنے کی چیز ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ، اور نہ شریک ٹھہرا، بِعِبَادَتِهِ، ساتھ عبادت، بعبادتی، ساتھ عبادت، ربی، اپنے رب کے، اپنے رب کی عبادت میں، لا یشرک، نہ شریک ٹھہرا، احدن، کسی ایک کو بھی، کسی، یہاں احدن ذکر کیا، صنمن ذکر نہیں کیا کہ بت کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کر، صنمن نہیں ہے، صنم کا معنی بت۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، احدن عام ذکر کیا، اس میں بت مورتی بھی ہے، اس میں چاند سورج ستارے بھی ہیں، اس میں جن اور فرشتے بھی ہیں، زندہ اور مردہ بھی ہیں، اس میں انبیاء، اولیاء، اتقیاء، بزرگان دین اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، خواہ حضرت علی ہو یا کوئی اور ولی ہو، امام بزرگ ہو۔ احدن قرآن نے لفظ ایسا ذکر کیا جو سب کو شامل ہے، خاص نہیں، عام لفظ ذکر کیا تاکہ سب کو شامل ہو جائے۔ صنمن نہیں کہا، صنم کا معنی بت، حجرن نہیں کہا، حجر کا معنی پتھر۔ اللہ کا قرآن صاف لفظ ذکر کرتا ہے احدن، اور مت شریک ٹھہرا اپنے رب کی عبادت میں، احدن، کسی ایک کو بھی۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ کی عبادت ایسی خالص و صالح کر کے کر کہ اللہ کی عبادت میں کائنات کی کسی ہستی کو شریک نہ ٹھہرا، اس میں شرک جلی،
غیر اللہ کی پکار اور عبادت بھی شامل نہ کر، اور شرک خفی اور شرک اصغر، ریاکاری اور غیر کا دکھلاوا، اس کو بھی شامل نہ ہونے دے۔ جب یہ شرک سے بچے گا اور اللہ کی عبادت اعمال صالحہ، عملا صالحہ کے معیار کے مطابق کرے گا، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ قیامت کے دن کی ملاقات کو کامیاب بنا دے گا۔ اللہ